بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم سوال پر بات کریں گے کہ انصاف کو قائم رکھنے کے لیے طاقت کا استعمال کب اور کیوں جائز ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو کا سہارا لیں گے۔ خاص طور پر ہم اس کتاب کے 16ویں باب انسان اور جنگ کے چوتھے حصے کو دیکھیں گے، جو قانون اور طاقت کے استعمال کے اصولوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا نقطہ قانون اور اسے نافذ کرنے والی طاقت کے گہرے تعلق کے بارے میں ہے۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا صرف اچھے، نیک اور بہترین قانون بنا دینا ہی کافی ہے کسی بھی معاشرے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، یا پھر ان قانونوں کو مؤثر بنانے کے لیے کسی اور چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ قرآن مجید کی سورۃ الحدید اس کا بڑا دلچسپ جواب دیتی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے صرف کتاب یعنی قانون اور میزان یعنی عدل و انصاف کے پیمانے ہی نازل نہیں کیے، بلکہ ان کے ساتھ حدید یعنی فولاد بھی اتارا ہے، جس میں بڑی طاقت ہے۔ یہ ایک زبردست استعارہ ہے کہ قانون کو نافذ کرنے والی طاقت کے بغیر وہ صرف ایک اچھی نصیحت تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک مؤثر نظام نہیں بن سکتا۔ اچھا، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ اصول تاریخ کی کسوٹی پر کیسے پورا اترتا ہے۔ اس کے لیے ابتدائی مسلمانوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، جنہیں مکہ میں شدید ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، اور یہی ظلم بالآخر ان کی ہجرت کی وجہ بنا۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیں، 13 سال کا طویل عرصہ مسلمانوں نے مکہ میں ہر طرح کی زیادتی کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو انہوں نے امن کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، لیکن ان کے دشمنوں نے انہیں وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے مدینہ آ پہنچے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کا یہ صبر اور برداشت کوئی کمزوری نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اصول پر مبنی رویہ تھا۔ لیکن افسوس، ان کے مخالفین نے اسے ان کی کمزوری سمجھ لیا اور اپنے ظلم کی شدت اور بڑھا دی۔ تو سوچئے، جب امن کے تمام راستے بند ہو جائیں، جب وجودی خطرے میں پڑ جائے، تب کیا کیا جائے؟ اس نازک موقع پر بھی مسلمانوں نے خود سے کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ اللہ کے حکم کا انتظار کیا۔ یہیں سے ہمیں حق کے دفاع کا اصول ملتا ہے۔ اور تب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے جن پر ظلم کیا گیا ہو۔ غور کیجئے، یہ ایک اجازت ہے جو انتہائی ظلم اور زیادتی کے بعد اپنے دفاع کے آخری چارے کے طور پر دی گئی۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن اس دفاع کو صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھتا۔ آیت میں آگے فرمایا گیا کہ اگر اس ظلم کے خلاف کھڑا نہ ہوا جاتا تو صرف مسجدیں ہی نہیں بلکہ خانقاہیں، گرجا گھر اور یہودیوں کی عبادت گاہیں بھی گرا دی جاتیں۔ یعنی یہ اصول تمام مذاہب کی آزادی کے تحفظ کے لیے ہے۔ تو بات صرف اپنے دفاع کی نہیں رہی، بلکہ یہ ایک آفاقی اصول بن گیا۔ لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اتنے کمزور ہیں کہ اپنا دفاع خود کر ہی نہیں سکتے؟ یہ سوال ہمیں ایک اور گہری ذمہ داری کی طرف لے جاتا ہے۔ اسلام کا نظریہ یہاں پر نہیں رکتا۔ وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اپنا دفاع تو کر لیا، لیکن دنیا میں جہاں کہیں بھی کمزور اور بے بس لوگ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، ان کے لیے کیا ذمہ داری ہے؟ قرآن مجید اس کا جواب براہ راست دیتا ہے، اور انداز دیکھیے کتنا جھنجھوڑنے والا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو پکار رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں۔ تو پھر فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کا اصل مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کسی خاص ملک، نسل یا مذہب کے لیے لڑنا نہیں ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا، چاہے مظلوم کوئی بھی ہو، کسی بھی رنگ، نسل یا عقیدے کا ہو اور کہیں بھی ہو۔ یہی اصول ہمیں منصفانہ اور غیر منصفانہ جنگ کے درمیان ایک بالکل واضح لکیر کھینچ کر دیتا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جنگ کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ انصاف کا قیام ہے یا پھر ذاتی اور قومی مفادات کا حصول؟ یہاں فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف مومنین کی جنگ ہے جس کا مقصد ظلم کو مٹانا اور انصاف کو غالب کرنا ہے، اور دوسری طرف جسے قرآن طاغوت کی جنگ کہتا ہے، یعنی ہر اس طاقت کی جنگ جو خدائی اصولوں کے خلاف ہو، اس کا مقصد صرف دوسروں کو غلام بنانا، ان کے وسائل پر قبضہ کرنا اور ان پر اپنا تسلط قائم کرنا ہوتا ہے۔ علامہ پرویز اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ قرآنی اصول بالکل دو ٹوک اور واضح ہیں، ان میں کسی قسم کی اگر مگر یا پیچیدہ فلسفیانہ تشریحات کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ مقصد یا تو انصاف ہے یا ظلم، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ تو آئیے اب تک کی گفتگو کے اہم نکات کو ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں۔ پہلی بات، قانون کو مؤثر ہونے کے لیے طاقت یعنی فولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری، جب ظلم ناقابل برداشت ہو جائے تو اپنے دفاع کی اجازت ہے۔ تیسری، دنیا میں کہیں بھی مظلوم مدد کے لیے پکاریں تو ان کا دفاع کرنا ایک فریضہ ہے۔ اور سب سے اہم بات،
طاقت کے استعمال کا حتمی مقصد ہمیشہ اور ہر حال میں انصاف کا قیام ہونا چاہیے، نہ کہ کسی ملک پر قبضہ یا اس کا استحصال۔ یہ اصول آج کی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتے ہیں۔ آج جب ہر ملک اپنے قومی مفادات کو سب سے اوپر رکھتا ہے تو کیا مظلوموں کے دفاع کا یہ آفاقی اور عالمگیر نظریہ کوئی عملی حیثیت رکھتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔